محبت جب برکتی ہے کسی دلچسپ ہیلے سے، کسی کا ظرف جاتا ہے، کسی کی لاج جاتی ہے۔ بدلے ہیں مزاج ان کے کچھ دنوں سے، وہ بات تو کرتے ہیں باتیں نہیں کرتے۔ زندگی بہت تلخ ہے، رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ میں ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی، میں ان کے لیے انمول ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کرو، خود پر خول چڑھاؤ، اپنے قریب بنا کی دیواریں کھڑی کر دو۔ یقین مانو یہی تمہارے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کیوں ان کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی رہیں، بس ہمارے علاوہ کسی اور سے بات نہ کریں، صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں آپ کی یہ محبت، یہ سب ڈرامہ لگتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یا آپ خواہ مخواہ ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کو صحت مندوں کے پاس نہ لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرتا ہے۔ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معاف کرنے میں جلدی کرنا شریفوں کی عادت ہے اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ صبر کا بدلہ جنت۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے تو وہ اسے شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، خواہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔
معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ہدیہ دے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بنتے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ اپنی آنکھیں بند نہ کرو۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ وقت ہر ایک سچائی کو اپنے ہی طریقے سے اجاگر کرتا ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تب دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ شکوے تو بہت ہیں، لیکن کم ظرفوں کے منہ کیا لگنا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں سکون، کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو تمام مشکل چیزیں آسان بن جائیں گی، لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل بن جائیں گی۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسانی پیدا کرو اور سختی مت کرو، آرام دو اور نفرت مت دلاؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سے ظرف چاہیے اپنوں کے درمیان۔ ایک کہاوت ہے کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بھی بتاؤ کون سے حابیل یا قابیل۔ نہ جانے زندگی کے درد جھیل لیے کیسے، میں تو سر درد ہونے پر بھی رویا کرتی تھی۔ جتنی نماز جاندار ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ پھر وہ بلوایا گیا ہے کربلائے عصر میں، کوفیوں کو فض شوق اہتمام آیا تو کیا، یوں ہی خود ساختہ سمجھتا ہوں ورنہ گنجائشیں کہاں باقی۔ یہ بھی انداز محبت ہے تجھے کیا معلوم، تجھ کو ہر بات بتاتا ہوں چھپانے کے لیے۔ عورت کے نام پر مجھے عذاب دے رہا، نیلی نسوں کا دیوتا بے فیض دل میرا۔ الٹی پڑی ہے ریت پر سب کشتیاں میری، کوئی لے گیا ہے دل سے سمندر نکال کر۔ دشتے جنوں کی خاک اڑانے والوں کی ہمت دیکھو، ٹوٹ چکے ہیں اندر سے لیکن منمانی باقی ہے۔ کیا چاہتی ہے ہم سے ہماری یہ زندگی، کیا قرض ہے جو ہم سے ادا ہو نہیں رہا۔ کچھ تم کو بھی عزیز ہیں اپنے سبھی حصول، کچھ ہم بھی اتفاق سے ضد کے مریض ہیں۔ پتے برابر نکلے ضد کی بازی میں، وہ مغرور سرفرا میں نا پرست۔ ایسا گم ہوں میں اپنی دنیا میں، خود سے ملنا محال ہے میرا۔ یہ تیرا مغالطہ ہے شب غم گزار بیٹھا، شب غم کہاں ہے گزری کبھی زندگی سے پہلے۔ میں تیری راہ میں ایک عمر سے بیٹھا سوچوں، راہ کٹ جائے تو گھر بار تلک پہنچوں میں۔ جانے والوں یہ کیا طریقہ ہے، چھوڑ جاتے ہو جا بجا خود کو۔ رات دل سے نکال کر سویا، صبح دیکھا وہیں پڑے تھے تم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ قفس اداس ہے یاروں صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ ہم سے بچھڑے ہو تو محبوب نظر ہو کس کے، آج کل کس کو مناتے ہو کہاں جاتے ہو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ بحال کر دے مراسم یہ توڑ دے یکسر، یہ درمیاں کی اذیت سے اپنی گال مجھے۔ آتش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے ہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ بہترین احساس کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی دیکھنا اور جاننا کہ اس کی وجہ آپ ہے۔ کچھ لوگ مجسم دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کے دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہے ہوں۔ اوباش ایک لڑکی کو ایک چھت پہ مل کے گھیرے ہوئے ہیں، ایک بدتمیز بادل چند بے ایمان بوندے۔ ضمیر نہیں کانپتے، زمین کانپ جاتی ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ آنا کو جگا دیتا ہے۔ اپنوں اور غیروں میں فرق رابطے کا ہے، اگر رابطہ قائم رہے تو غیر بھی اپنا بن جاتا ہے،
رابطہ ٹوٹ جائے تو اپنا بھی غیر بن جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مخلص ہمیشہ رہ جاتا ہے اور چاپلوسی کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ نہ ہو تو ساتھ چلنے والے منافقوں کے پردے کبھی نہ اٹھیں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ ماں میں وہ مقناطیسی قوت ہے جو پریشان بکھرے اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہیں، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما۔ محبت کے 40 اصول نمبر 1، کبھی اس کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ خود سے پیار کرو کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ لہجے کی تلخی بات کے اثر کو زائل کر دیتی ہے اور لہجے کی مٹھاس گفتگو کی محتاج نہیں ہوتی۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ غصہ کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات کریں۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ قدر کرنا سیکھو، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اس پھولوں نے مار ڈالا۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے، لہذا غصہ نہ کریں ورنہ۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ بہت بڑا گنہگار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑے گنہگار ہے۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ دل کی شفا حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرأت قرآن دلوں کی شفا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان، وہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا، وہ میرا نبی، وہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔
کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ جب تم پر کوئی سختی آ جائے تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے: یا اپنے ذمے لے گا، یا مدد دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دعا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا ہے وہ جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں کی غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جس کی نماز اچھی، اس کی زندگی اچھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں، اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ جس لمحے میں میری ماں مسکراتی رہے، التجا ہے یا رب وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور نرمی سے پیش آؤ۔ دل کی باتیں کرنی ہو تو دیواروں یا آئینوں سے کر لیا کرو، انسان معتبر نہیں رہے۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ ہمیں عزت اس خدا نے دی ہے، کسی کے برا چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ماں کے بغیر زندگی ویران ہوتی ہے، تنہا سفر میں ہر راہ سنسان ہوتی ہے۔ زندگی میں ماں کا ہونا ضروری ہے، ماں کی دعاؤں سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔
فرعون نے اتنے بچے ذبح کیے کہ ان میں سے کوئی میری سلطنت نہ الٹ دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، انسان جتنی مرضی عقل دوڑائے سب بیکار۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مات تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ جس میں تم نے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، وہ میسج میں ہر رات پڑھ کر سوتا ہوں۔ رو پڑتی تھی، میں کہتا تھا ٹھیک ہوں میں، اور وہ رو پڑتی تھی۔ اتنے اچھے طریقے سے جانتے تھے ہم ایک دوسرے کو۔ دوری ہے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جانتا۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، کبھی بیمار نہ ہوں، کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ جب کوئی اپنا فوت ہو جائے تو قبرستان سے وحشت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، غالباً زیر زمین آرام کرتے۔ وہ نہیں ملتا ہمیں تو اچھا تھا، بیکار میں محبت سے نفرت ہوتی۔ شب غم کی سحر نہیں ہوتی، وہ بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی۔ اے زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی۔ تمہیں پتا ہے سیاہ بخت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی زبان محبت کے داؤں سے تر ہو اور ہاتھ محبت کی لکیروں سے محروم۔ ملے کچھ اس طرح، کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اکثر ہم تنہائی میں خود کلام ہوتے ہوئے خود سے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں کی نبوت اور گارنٹی کی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ دوستی، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ بھروسہ، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے۔ خاموشی صرف آواز اور لفظ نہیں، تیری چپ بھی تجھے پکارتی ہے۔ یادیں سسکیاں لیتا ہے وجود میرا، نوچ نوچ کر کھا گئی یادیں تیری۔ وہ جو بال بھی نہ بکھرنے دیتا تھا مجھے اس حال میں دیکھے گا تو مر جائے گا۔ ہم نے سمیٹے ہیں درد دنیا کے، اور تم سے ایک ہم نے سنبھالی گئے۔ لڑائی، تم سے لڑائی کے بعد بخار ہو جایا کرتا تھا، سوچو بچھڑنے پر کیا حال ہوا ہوگا میرا۔ غلطی، سب کتنی جلدی بدل جاتا ہے نا، جسے میرا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا وہ میری ایک غلطی ہی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جائیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ گھڑی وقت بتاتی ہے اور وقت لوگوں کی اوقات۔ کسی کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھو کہ کتنا بے وقوف تھا وہ، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے تم پر کتنا یقین تھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ زندگی میں محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، پھر جو اس محبت کے زخم بھرنے آتا ہے نا، اسے عشق ہو جاتا ہے۔ جس کی ناموس اور محبت میں آپ ان سے کچھ دوری اختیار کرتے ہیں تو وہی آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہانی ختم کہاں ہوئی ہے، ابھی تو تم نے مجھے مرحوم لکھنا ہے۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔
وہ جو بچھڑا تو یہ رمز اس میں سمجھائی، روح ایسے نکلتی ہے لوگ ایسے مرا کرتے ہیں۔ ایک تجھ کو دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے اوروں کے ساتھ مصلحتاً دیکھنا پڑا۔ میں نے آج تک کوئی لاغر مولوی نہیں دیکھا، بھرے پیٹ عبادت اور شب زندہ داری اور خالی پیٹ عیاشی نہیں ہو سکتی۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ بار بار ہاتھ دھو رہے تھے، کبھی دل بھی دھو لیا کریں، نفرتیں بھی تو وبا کی طرف پھیل رہی ہیں۔ وہ رشتہ محبت کا کیسے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرانے سے زیادہ روئے ہیں؟ لفظی خوشی، لفظی غم، لفظی درد، لفظی مرہم، کچھ یادیں اس چیل کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی نہیں سوکھتی۔ زندگی میں کچھ تعلق الہامی ہوتے ہیں، بغیر کسی زنجیر، بنا غرض کے اور بیان سے باہر۔ تیر جب لگا تب اتنا درد نہ ہوا، زخم کا احساس تب ہوا جب کمان دیکھی اپنوں کے ہاتھوں میں۔ کیوں ہر ایک شخص مجھے درد دیے جاتا ہے؟ کیا میرے دل پہ لکھا ہے کہ یہاں درد لیے جاتے ہیں؟ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، جب کبھی آپ کو کوئی کچھ کہے تو صرف اتنا کہیں، تم نے جو کہا اللہ نے سن لیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میرا معاملہ اللہ پہ ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ یاد رکھے، ہر کوئی آپ کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک رب ہی تو ہے جو کبھی آپ کو نہیں ٹھکراتا، چاہے آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سمندر بے بسی اپنی کسی سے کہہ نہیں سکتا، ہزاروں میل تک پھیلا ہے پھر بھی بہہ نہیں سکتا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کو امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو ہم پہچان سکیں۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارا کتنا بھی سچا ہو ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میں کسی سے بہتر کروں کیا فرق پڑتا ہے، میں کسی کے لیے بہتر کروں بہت فرق پڑتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے اعتبار کی ٹوٹی دہلیز پر جو بہت اپنے ہوں اکثر اپنے نہیں رہتے۔ اکیلی بیٹھ جاتی ہوں اگر جو تھک گئی ہوں تو میں لوگوں سے لہجوں کا شکوہ اب نہیں کرتی۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، پر ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ وہ ساتھ ہو تو شان ہو، ورنہ سب کمال ہو۔ تو کیا ہوا اگر کوئی قصہ مکمل نہ ہو سکا
تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں۔ وہ تکن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور لی ہے خاموشی، گفتگو نہیں کرنی، دل کو مار دینا ہے اور تو نہیں کرنی۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکینزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خوبصورت خاتون سے پوچھا، کیا میں اس پرفیوم کا نام دیکھ سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے جواباً کہا، یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا، ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ سارا دن ایک دوسرے سے لڑائی کے بعد رات کو ایک ہی مورچے میں آرام کرنے والے بااصول جنگجوؤں کو اردو میں میاں بیوی کہتے ہیں۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ انسان وہیں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہو کہ اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو آواز تھم جاتی ہے، خاموشی چھا جاتی ہے اور الفاظ بکھر جاتے ہیں۔ پتھر دل، اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ یہ جو ہم تم پر جان دیتے ہیں، عشق ہے جس کو ہم مان دیتے ہیں۔ ایک لاؤ تو کوئی ہم جیسا، ہم تم کو سارا جہان دیتے ہیں۔ میرا ہو جا مجھے یاد مکمل کر دے، یا مجھے چھوڑ دے انکار مکمل کر دے۔ تو جو خوش ہے تو یہی بات مجھے ہے کافی، جیت جا مجھ سے میری ہار مکمل کر دے۔ عشق سے میں ڈر چکا تھا، ڈر چکا تو تم ملے، دل تو کب کا مر چکا تھا، مر چکا تو تم ملے۔ جب میں تنہا گھٹ رہا تھا تب کہاں تھی زندگی، دل بھی غم سے بھر چکا تھا، بھر چکا تو تم ملے۔ بے قراری پھر محبت پھر سے دھوکا، اب نہیں، فیصلہ میں کر چکا تھا، کر چکا تو تم ملے۔ کہیں ملے تو اسے یہ کہنا، وہ جذبے میرے کچل گیا ہے، جفا کے سانچے میں ڈھل گیا ہے، نہ بدلے موسم بھی اتنا جلدی، وہ جتنا جلدی بدل گیا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی ہی نہیں کرتا، ہمیشہ ساری غلطی ہماری ہی ہوتی ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ غصے کے تیز لوگ اکثر دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے تاکہ وہ عورت کا سائبان بن سکے۔ جب مرد عورت کو اپنے جیسا ہی سمجھے گا تو وہ ہر کام میں مدد کرنا، اس کے لیے آسانی کرنا، اس کے ناز اٹھانا چھوڑ دے گا۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے قہقہے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کہ مسلح پہ جوان لکھ دو۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ابن عربی۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔